نواز شریف علاج کے لیے شہباز شریف ان کے ساتھ پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں اور اب سے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد لندن میں ان کی ایئر ایمبولنس لینڈ کرنے والی ہے۔ لندن میں پہنچنے کے بعد جناب نواز شریف اپنے فیملی ہاؤس میں ایون فیلڈ ہاؤس آئیں گے، جہاں پر وہ رات کو قیام ہوگا، اور کل صبح ان کا خیال ہے کہ ہارلے اسٹریٹ میں جو لندن میں میڈیکل کلینکس کے حوالے سے معروف جگہ ہے، وہاں پر اسپیشلسٹ ان کا ابتدائی معائنہ کریں گے، اور خیال یہ ہے کہ وہاں پر ابتدائی علاج کے بعد بالآخر جناب نواز شریف بوسٹن جائیں گے، جہاں پر ان کا پھر تفصیلی علاج شروع ہوگا اور یہ عمل اس کا آغاز ہوگا۔ آج صبح روانگی سے قابل ایئر ایمبولنس میں چیک اپ کے وقت بتایا گیا تھا کہ جناب نواز شریف کی پلیٹلیٹس کی تعداد 40,000 تھی، جو کسی صورت میں بھی تسلی بخش نہیں ہے، مگر آج کی روانگی، یہ جرنی، یہ سفر جو جناب نواز شریف اپنے بھائی شہباز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بیرون ملک کے قیام میں اور اس دوران جو ان کی ایبسنس ہوگی پاکستان میں، اس کی اپنی جو سگنیفیکنس ہے، اس کی ملکی سیاست پر گہرے اثرات پڑیں گے۔ یقیناً یہ پاکستان کی سیاست سے براہ راست منسلک عمل ہوگا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے پارٹی کے قائد اور پارٹی کے صدر کے بغیر ملک میں سیاست کر رہی ہے۔ جناب نواز شریف ظاہر ہے کہ پہلے قید میں تھے، پھر بیمار رہے، یقیناً وہ غیر فعال ہیں، لیکن اب جناب شہباز شریف بھی پوری ان کا فوکس، ان کی اٹینشن، اس کا ٹائم جو ہے وہ جناب نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے صرف ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی ممکنہ طویل رخصت پر رہیں گے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن اس لحاظ سے خالی رہے گی۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی غیر موجودگی کی وجہ سے 2 ہفتے بعد ایک بہت اہم معاملہ وہ تعطل کا شکار ہوگا، اور وہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ہونی ہے، اور جب تک کہ جناب شہباز شریف ایکٹیولی اس میں انوالو نہیں ہوں گے، یہ تقرری نہیں ہو پائے گی۔ گویا کہ پاکستان میں جمہوری عمل کے حوالے سے اور پھر پاکستان میں جو اس وقت سیاسی ماحول ہے، اس حوالے سے جناب شہباز شریف کی ملک سے غیر حاضری اور طویل غیر حاضری، ممکنہ طور پہ طویل غیر حاضری، اس کے اثرات ہوں گے۔ جناب نواز شریف، شہباز شریف آج جس طرح سے پاکستان سے روانہ ہوئے، گو کہ بالکل وہی سچویشن نہیں ہے، لیکن مماثلت ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا 10 دسمبر 2000 کو، جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کو سعودی خاندان کے اس وقت کے سعودی فرما روا کے ایک ساتھ مل کے ایک ڈیل کے تحت اور ان کی گارنٹی پر جدہ بھیج دیا گیا تھا۔ یقیناً یہ بالکل مختلف معاملہ ہے۔ یہاں پر جناب نواز شریف کو طویل علالت کی وجہ سے عدالت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں، ان کے علاج کے لیے باقاعدہ ان کا نام ECL سے نکالنے کی عدالت نے اجازت دی ہے، لیکن بہرحال ماحول کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ ان پر کیسز ہیں، جناب نواز شریف پہ کیسز ہیں، شہباز شریف پہ کیسز ہیں، شریف فیملی پہ کیسز ہیں، کچھ لگ بھگ وہ معاملات ہیں جو کہ اس سے پہلے ہم دسمبر 2000 میں جو ہم نے دیکھے تھے، اور جب یہاں سے ایک سفر اختیار کیا تھا جناب نواز شریف نے اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ، اور اس سفر میں اس وقت ان کے والد حیات تھے، وہ بھی شامل تھے۔ رات کے اندھیرے میں ہم فرار ہو کے نہیں جا رہے، ہمیں اس ملک سے نکالا جا رہا ہے، اور الحمدللہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اللہ نے ہمیں بلایا ہے۔ جیسے میں نے کہا بہت مماثلت نہیں ہے، لیکن کچھ مماثلت ہے۔ آج بھی اتفاق کی بات ہے کہ دوپہر کو جب ایئر ایمبولنس جناب نواز شریف کو لے کے دوحہ پہنچی، جو اس کا پہلا سٹاپ تھا، تو شریف برادران کو ایک لگ بھگ شاہی پروٹوکول دیا گیا۔ امیر قطر شیخ تہیم الثانی نے اپنے پرسنل سٹاف کو وہاں بھیجا، جو ایئر ایمبولنس میں جا کے انہوں نے جناب نواز شریف کو ریسیو کیا۔ جناب نواز شریف، شہباز شریف کو ایئرپورٹ کے اس حصے میں لے جایا گیا جو کہ بادشاہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کو رائل ٹرمینل میں کے لاؤنج میں لے جایا گیا، جہاں پر انہوں نے قیام کیا، اور انہوں نے اس دوران وہاں پہ انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے کا وقت گزارا۔ سن 2000 کی دہائی میں جناب نواز شریف اور شہباز شریف نے تقریباً 7 سال تک سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی تھی، اور ستمبر 2007 میں پاکستان آ کر مسلم لیگ نون کی عملاً دوبارہ قیادت سنبھالی تھی۔
اس وقت بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ جناب نواز شریف کی فیملی کی اب پہلی ترجیح سیاست نہیں ہے. نواز شریف اور شہباز شریف بیرون ملک جا چکے ہیں. شہباز شریف کی پوری فیملی اور نواز شریف کے دونوں بیٹے پہلے ہی لندن میں موجود ہیں. صرف یہاں پہ حمزہ شہباز شریف جیل میں ہیں. حمزہ شہباز وہ شخصیت ہے شریف خاندان کی جو کہ اس زمانے میں بھی پاکستان میں موجود رہے تھے, اور یہاں پہ اس دفعہ یہ پوزیشن ہے کہ جناب نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا ہے, مگر وہ پاکستان میں موجود ہے. بہت ہی ایک سیاست کے لحاظ سے یقیناً ایک بہت ہی دلچسپ ماحول ہے جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. ایک بار پھر فوکس شفٹ ہوگا پاکستان کے باہر, لیکن اس وقت ہر لحاظ سے شریف فیملی کی پہلی ترجیح جناب نواز شریف کی صحت ہے, ان کا علاج ہونا باقی ہے اور ان کا ڈائگنوسس ہونا باقی ہے, اور یہ عمل جو ہے اور یقیناً جناب نواز شریف کی صحت اور شہباز شریف صاحب کی عدم موجودگی, ان کا پورا فوکس ان کی صحت ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو عملاً سیاست ہے اس پہ یقیناً اثر انداز ہوگی. اس وقت لندن میں کیا صورتحال ہے جہاں پر تقریباً 80-90 منٹ بعد ایئر ایمبولنس لینڈ کرنے والی ہے. ایون فیلڈ ہاؤس جناب نواز شریف اور شریف فیملی کی ریسیڈنس کے باہر پارک لین میں موجود ہے ہمارے نمائندے خصوصی اور ہمارے بیورو چیف اظہر جاوید. بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب. تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا ہے تقریباً جب یہ لینڈ کرے گا ایئر ایمبولنس, تو پھر کیا فیملی جو سورسز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کیا ہونا ہے اور کل پھر کیا ہوگا, اور یہ ایئر ایمبولنس کا ہیتھرو پہ لینڈ کرے گی یا یہ کہ یہ کوئی دوسرا ٹرمینل ہوتا ہے جہاں پہ جاتی ہیں ایئر ایمبولنسز؟ بہت شکریہ کامران صاحب. ایون فیلڈ ہاؤس ہے جہاں پر سابق وزیر اعظم جب بھی یہاں آتے ہیں تو یہیں پہ قیام کرتے ہیں. حسن نواز کی رہائش گاہ ہے. آج اب سے کچھ دیر بعد تقریباً 11:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ایئر ایمبولنس لندن پہنچ رہی ہے, اور جو ہمیں اطلاعات دی گئی ہیں لندن ہیتھرو کا ٹرمینل 4 ہے, یہ وی آئی پی ٹرمینل ہے جہاں سے وی آئی پیز جو ہیں ان کو ریسیو کیا جاتا ہے. وہاں پہ یہ ایئر ایمبولنس آئے گی. وہاں سے اس کے بعد یہاں پارک لین تک تقریباً 1 گھنٹے کا رستہ ہے, تو 11:30 سے تقریباً 1 بجے تک توقع یہ کی جا رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق کہ وہ یہاں پر پہنچیں گے. ان کے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور ان کے پرسنل معالج ڈاکٹر عدنان بھی ہوں گے. یہاں پر جب بات ہے حسن نواز جو ہیں وہ ریزیڈنس کے اندر موجود ہیں. حسین نواز صاحب یہاں پہ نہیں ہیں. حسین نواز صاحب سعودیہ میں ہیں اور تمام معاملات کی نگرانی ایئر ایمبولنس اور دوسرے چیزوں کی وہ کر رہے تھے, تو وہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں وہ بھی ان کو یہاں جوائن کر لیں گے. حسن نواز جو ہیں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا یا اپوائنٹمنٹس لینے کے لیے. نواز شریف صاحب کی جو رپورٹس ہیں ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر ہوتی رہی ہیں. ہال اسٹریٹ کلینک کے جو ان کے معالجین تھے ان سے تقریباً روزانہ ہی مشاورت جاری رہی ہے. تمام ریکارڈ جو ہے ان کا میڈیکل وہ یہاں پہنچ چکا ہے, ان کو دکھا دیا گیا ہے اور آگے لائن اپ کر دی گئی ہیں جو کل کے لیے اپوائنٹمنٹس ہیں. سب سے پہلے جو ان کو فزیشین ان کا چیک کرے گا, ان کے بلڈ رپورٹس, ان کے سی ٹی اسکین. یہ بتائیے گا کہ یہ بھی خبریں ہیں کیا فیملی سورسز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ دراصل اب ان کا جو پرماننٹ ٹریٹمنٹ ہوگا, پھر جو ان کا جو فائنل ٹریٹمنٹ ہوگا اس کے لیے وہ بوسٹن جائیں گے, امریکہ جائیں گے, اور پھر یہاں پہ کچھ عرصہ وہ قیام ہوگا اور یہاں پہ انیشلی جو ان کے چیک اپس ہوں گے وہ ہو جائیں گے, لیکن دراصل وہ پھر فائنلی علاج کے لیے بوسٹن جائیں گے. یہ کنفرم کیا ہے فیملی سورسز نے؟ فیملی سورسز سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تمام آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ان کے ٹیسٹ ہوں گے یہاں پہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو یہاں پہ ڈائگنوز ہوتا ہے ان کو بیماری کا, اگر یہاں کے جو ماہرین ہیں جو یہاں کے ڈاکٹرز ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہم یہاں نہیں کر سکتے اور اس کا بہتر علاج امریکہ میں ہو سکتا ہے, اور بوسٹن میں ایک میڈیکل فیسلٹی ایک ایسی موجود ہے جہاں پر ان تمام بیماریوں کے ایک چھت کے نیچے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, وہاں ہو سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ اب سے تھوڑی دیر بعد جب وہ لندن لینڈ کریں گے تو ایئرپورٹ پہ کون ڈار صاحب وغیرہ ان کو لینے کے لیے گئے ہیں, حسن نواز گئے ہیں, کس کے ساتھ وہ آئیں گے اور کیا انتظام ہے؟ کیا ایمبولنس کا انتظام کیا گیا ہے یا وہ نارمل اپنی وہیکل سے آئیں گے؟ ان کو لینے کے لیے فیملی کا کوئی فرد نہیں جا رہا. حسن نواز صاحب یہاں پہ اندر ہی موجود ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی اپنے
घर पे हैं, वो कुछ देर बाद उनकी आमद मुतवक्को है यहीं पे एवन फील्ड हाउस पे। उनके पर्सनल स्टाफ के वकार साहब हैं जो उनके तमाम सारे मामलात देखते हैं शरीफ फैमिली के यहाँ लंदन में, वो एयरपोर्ट जाएंगे और वहीं से उनको नॉर्मल गाड़ी के ज़रिए जो है वो यहाँ पे लाया जाएगा। उसके साथ जो इनकी फैमिली के दीगर लोग हैं जैसे सलमान शहबाज साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो उनके भी मुतवक्का है कि वो भी यहाँ पे आएँ। सब पहले यहाँ पे आएंगे, अभी कुछ देर में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की आमद भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। उन्होंने भी, नून लीग बरतानिया ने भी कॉल दी है कि वो अपने जो लीडर हैं उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं, तो जो भी एक्टिविटी है वो यहीं पे आज रात के लिए एवन फील्ड हाउस में ही होगी और यहीं पे सारी मुलाकातें। और उसके बाद ये कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि यहाँ पे भी मेडिकल फैसिलिटी के घर के अंदर भी इंतजामात किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, हमारे साथ मौजूद थे पार्कलैंड लंदन में जनाब नवाज शरीफ के एवन फील्ड हाउस की रिहाइशगाह के बाहर। इस डेवलपमेंट के, आज की सफ़र के बहुत इंपॉर्टेंट सियासी असरात हैं, मुल्क में अब भी हैं और आगे चल के भी होंगे। ये एक सिर्फ इलाज का सफ़र, महज खालिसतन इलाज का सफ़र तो ज़रूर है नवाज शरीफ साहब के, मगर इसके सियासी मामलात भी इससे मुंसलिक है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही नामवर सीनियर सहाफ़ियों में से एक हैं, न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं, जनाब आमिर ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब। आप ये बताइएगा, आज का ये वाक़या जिसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के इलाज के लिए चले गए हैं बाहर, इस ट्रैवल की और इस जर्नी की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आप बताइए। सेहत का मामला नवाज शरीफ साहब का ज़रूर है, मगर सियासत में इसकी क्या अहमियत है? कि पहले तो अलामती तौर पे देखना चाहिए कि इसके असरात हुकूमत पर क्या होंगे। तो अगर हम अलामती सतह पे देखें तो यकीनन हुकूमती कैंप में बहुत सारे लोग जो हैं बहुत नाराज़ हैं और शदीद नाराज़ हैं। उसमें इमरान खान साहब खुद भी हैं कि दिलगिरफ्ता वो इस बात पर हैं कि जो भी उनका बयानिया रहा है एहतिसाब का, और ये वो बार बार दावा और वादा करते थे कौम के साथ कि किसी को वो छोड़ेंगे नहीं, तो उसकी नफ़ी होती है। उसकी कोई भी वजह हो कि ये हकीकी बीमारी हो, लेकिन बाज़ लोग उस पर भी सवालिया निशान उठाते हैं। लेकिन हुकूमत के उस बयानिए पे और उनको अपने लोगों को जो मुतमईन करना है कि हुकूमत जो है अपनी उस कहते हैं ना लाइन के ऊपर बदस्तूर कायम है और इहतिसाब के नारे में वो किसी भी किस्म का जो है भूल चूक का मुजाहरा नहीं करेगी। और जब भी आप देखें कि इमरान खान साहब ने जब भी वो तकरीर कर रहे हैं, उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने जो बात की, तो उसमें बड़ा भरपूर तरीके से उन्होंने, बड़ा उनका जारहानापन भी था और घनगरज भी थी उनके अल्फाज में। तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को यकीन दिलाना चाहते हैं एक तरफ कि जनाब हमारा जो आपसे वादा है एहतिसाब का, क्योंकि उनकी सियासत का जो मेन पिलर या फाउंडेशन स्टोन है वो एहतिसाब है। ये यकीनन ये बात, इसका अपना एक वजन है और ये यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट दलील है। मगर हमने देखा कि इससे पहले, इस वाक़े से पहले, आपने यकीनन आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, आपका भी तजुर्बा रहा होगा कि ये भी कहा जा रहा था इमरान खान से, उनकी हुकूमत से, कि भाई पकड़ धकड़ बंद करो, इस माहौल को थोड़ा हल्का करो, या इस माहौल में इसको थोड़ा डाइल्यूट होना चाहिए। ये नहीं था स्पेसिफिकली कि किसी को छोड़ दिया जाए या किसी को कर दिया जाए, लेकिन कहा जा रहा था कि इसके असरात मईशत पे हो रहे हैं, कारोबार पर हो रहे हैं। और आपने सुना होगा कि ये पकड़ने धकड़ने के मामलात को ख़त्म करें। और आपने देखा कि सियासत में चाहे इसके असरात कुछ भी हो, लेकिन बिजनेस में, कारोबार में, मार्केट्स में नवाज शरीफ के जाने के बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ये बिल्कुल दुरुस्त का एक ये जो उसका दूसरा अहम पहलू है, जब भी हम कहते हैं कि उसमें अगर 360 आप देखें तो एक तो पहलू उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, दूसरा ये जो हमारी रिवायती सोच और सियासतदान है और जो हमारे तजियाकार, उनका यही कहना था कि किसी तरह से सियासी हिद्दत में कमी लाई जाए। और सियासी हिद्दत में कमी लाने का एक तरीका ये भी है कि ज़रा सा जो आपने एक कहानी गिरफ्त है और जो कुछ है उसमें ज़रा सा, अब तो ये खैर अदालती फैसले के तय हुआ है, लेकिन यकीनन जो मैं दूसरा इसका वो देख रहा हूँ, इम्पैक्ट देख रहा हूँ कि इसके नतीजे में गालिबन कम अज़ कम हम देखें कि पाकिस्तान की सियासत में जो महाज़ाराई है और जो आप एक तुंदी देख रहे हैं उसमें शायद जो है कमी हो, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत को उसके लिए और भी इक़दाम करने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं आती, पीपल्स पार्टी के भी असीर और बीमार रहनुमा है, क्या उनके साथ भी इसी किस्म की रियायत होगी, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन यकीनन इसका एक मस्बत असर ये पड़ सकता है कि जो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जो सियासत में हमारी तलखी आ गई है उसको किसी तरह से कम किया जाए, ताकि हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला मईशत है और इमरान खान साहब की हुकूमत की जो कामयाबी है नाकामी है उसका फैसला भी इस बात पर होगा कि माशी मैदान में इवेंचुअली वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली क्या करते हैं। तो यकीनन इसका अगर सियासी महाज़ारा है, क्योंकि सबको पता है मईशत को ठीक करने के लिए पहली शर्त होती है सियासी इस्तेहकाम।
تو سیاسی استحکام لانے کے لیے ظاہر حکومت کو بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور میچورٹی ہماری حزب اختلاف کو بھی دکھانی پڑے گی. اسی کے ایک اور پہلو کامران صاحب بھی کہ خود نون لیگ کی سیاست پہ اس کا کیا اثر پڑے گا, یہ بھی ایک اہم میرے خیال میں زاویہ ہے کہ یہی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اب کیونکہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب بھی واپس باہر چلے گئے ہیں اور یہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت جلد واپسی ہونے والی ہے. نواز شریف صاحب کی صحت کے ایشوز اپنے ساتھ ہیں اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے وہ ان کے ساتھ رہیں گے. کتنا وہ ریکنسائل کر گئے اس صورتحال میں کہ یہ حکومت ہے اور ابھی اس کو چلنا چاہیے اور جب بھی الیکشنز ہوں گے اس وقت الیکشن ہونے چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنی پی ایم ایل این, بلکہ پیپلز پارٹی بھی نہیں بنی, جو کہ مولانا فضل الرحمان کا اس وقت ایکشن تھا جو کہ ایک بہت ہی ایک انٹینس مومنٹ تھے اور اس موقع پہ پی ایم ایل این نے خاص طور پہ اور پیپلز پارٹی نے بھی بالکل ڈس ایسوسیٹ کر لیا اپنے آپ کو ان کے ساتھ. جی بالکل علامتی طور پہ ساتھ رہے وہ مولانا کے, لیکن جیسے پلان بی ہے ان کا جس میں وہ سڑکیں شاہراہیں بند کر رہے ہیں مولانا صاحب اور ان کے جو چاہنے والے ہیں, تو اس میں نہ نون لیگ ساتھ ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ ہے. تو یقیناً یہ جو ایک بات ہے کہ نون لیگ کی اپنی داخلی سیاست میں بھی دو باتیں ہیں. ایک تو یقیناً یہ ہوگا کہ جی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب چلے گئے تو آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا اس جماعت کا, کیا مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی سیاسی خاموشی جو ہے وہ برقرار رہے گی, وہ متحرک ہوں گی, سیاست میں نہیں ہوں گی, کس طرح سے ہوں گی, ایک سوال ہے. یہ بھی سوال بعض لوگ اس پارٹی میں اٹھا سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس مرتبہ ان کی طبیعت خراب ہے, لیکن بعض لوگ پیرالل ڈرا کریں گے کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی نواز شریف صاحب جو تھے وہ باہر چلے گئے تھے, کیا اس بار بھی کوئی اسی طرح کی بات ہوئی ہے. تو اس طرح کی قیاس آرائی ہوں گی. لیکن آپ کو جو ابھی ہمیں انڈیکیشن ملا ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں کہ جو ان کی کمیٹیوں کا اجلاس ہوا اپوزیشن کا اور حکومت کا, اس کے بعد ذرا سا جس طرح حکومت نے آرڈیننس واپس لیے اور اس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی پھر اس کے بعد جو اجلاس ہوتا ہے وہ ذرا سا بڑا کچھ اسلوبی سے ہوتا ہے. تو ایک انڈیکیشن ہے اس بات کا کہ اب ذرا سا چیزیں جو ہیں وہ بیک ٹو نارمل آنے والے دنوں میں ہو جائیں گی, جو کہ میرے خیال میں ایک اچھی بات ہوگی. اور اس میں نون لیگ میں بھی بہت زیادہ تجربے کار لوگ ہیں اور اس کے اندر یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جو مہم جوئی چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ سخت رویہ اپنایا جائے. لیکن فی الوقت لگ یہ رہا ہے کہ جو وہ بیانیہ تھا شہباز شریف صاحب کا کہ پارٹی کو مشکل سے نکالا جائے, اس کے لیے کسی قسم کی مازارائی سے, کسی قسم کے ایڈونچرزم سے پرہیز کیا جائے, وہ ہمیں جیتتا ہوا نظر آ گیا, بلکہ ہو گیا ہے وہ چیز. جی اور وہ بیانیہ جو کہ ایک بہت ہی جارحانہ اپوزیشن کا رویہ نہیں ہونا چاہیے, ایک جارح اپوزیشن, ایگریسو اپوزیشن اس طرح کی جو نظر نہ ہے, وہ اب لگتا ہے کہ آنے والے ایک نیئر فیوچر میں, مڈ ٹرم فیوچر میں پریویل کرتا آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر نواز شریف صاحب باہر ہی رہتے ہیں, شہباز شریف صاحب باہر ہی رہتے ہیں, اور پھر پی ایم ایل این کا اپنا ایک کیریکٹر ہے جو کہ ایک ہاسٹائل اپوزیشن والا کیریکٹر ہمیں کبھی نظر نہیں آیا ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ پی ایم ایل نون کی جو روایت ہے, جو ان کی تاریخ ہے, وہ اس طرح کی مزاحماتی جو ہوتی ہے سیاست کی وہ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے اس میں بڑا میچور ایلیمنٹ ہے, اور وہ ایلیمنٹ ہے جو نہیں سمجھتا کہ نہ اداروں سے مہازرائی کی جائے نہ حکومت سے. دیکھیں پاکستانی جمہوریت کو کس چیز کی ضرورت ہے, تسلسل کی, اور اس میچورٹی کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اب ہم نے دیکھا کہ جو ماضی کی اسمبلیز ہیں انہوں نے اپنی مدت پوری کی, گو کہ حکومتیں پوری نہیں کر سکیں, لیکن یعنی کہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکے. اب جو ہمارا اگلا اسٹیپ ہوگا فارورڈ وہ یہ ہوگا کہ جی حکومت بھی مدت پوری کرے, وزیر اعظم بھی پوری کرے, تو ہماری ڈیموکریسی کے میچورٹی کی ایک اور نشانی ہوگی. اور اس کے لیے میرے خیال میں تمام جو بھی پلیئرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور ایک ہمیں بہت زیادہ اس کو بالکل صحیح بات ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس معاملے میں جو ہے یقیناً بیانات وہ کبھی تلخ دیتے ہیں, اس میں عمران خان صاحب کا بھی پرووکیٹو ایک جیسچر ہوتا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف چاہے حکومت ہو چاہے حزب اختلاف ہو, آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں غالباً نارملائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں کہ اگر اس میں کوئی ایڈونچرزم نہ کر دے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. بہت بہت شکریہ جناب عامر ضیاء.